اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر ہم شروع کر رہے ہیں، سورہ نمبر 89 آخری سپارے کی۔ اور آخری سپارے کی زیادہ تر صورتوں کی طرح یہ بھی مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ صورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخالفتیں شروع ہو چکی تھیں۔ اس صورت کی ابتدا قسموں سے ہو رہی ہے، 4-5 قسمیں کھائی گئیں۔ قرآن میں کھائی جانے والی قسموں کے بارے میں ہم سمجھتے بھی آ رہے ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہوتا ہے، کس وجہ سے کھائی جاتی ہیں۔ پہلی ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، اور قسم ہے فجر کی۔ فجر کی قسم کھائی گئی۔ فجر کا سب کو پتہ ہی ہے کیا ہے، لیکن پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح جو قسمیں کھائی جاتی ہیں قرآن میں، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ کوئی آگے کی بات سمجھانے کے لیے کچھ دلیل دی جا رہی ہوتی ہے، اس پہ غور کرنے کی دعوت ہوتی ہے ایک طرح سے، جس چیز کی قسم کھائی جائے۔ جیسے اب یہاں الفجر کی ہے تو فجر کے وقت پہ، فجر پہ غور کرنے کی جیسے دعوت ہے، اور اس سے پھر آگے جو بات چل رہی ہے، جو صورت میں جو بات ہے یا کوئی بحث اس وقت ہو رہی ہے، اس پر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ سمجھنا چاہیے۔ ان قسموں کے ذریعے کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ جس طرح پیچھے سورہ مرسلات، سورہ نازیات میں بھی ہم دیکھ رہے تھے، یا اس سے پیچھے سورہ زاریات میں بھی ہواؤں یا فرشتوں کی مختلف خصوصیات کی قسمیں کھائی گئی تھیں۔ اور ان قسموں پر غور کرنے سے پھر کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ سورہ زاریات میں کہا گیا تھا انما توعدون لصادق، کہ جس کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ بات سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، ضرور پیش آنی ہے۔ تو وہ بات سمجھ میں آنی تھی ان ہواؤں کی خصوصیات سے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہمیں ان قسموں کو سمجھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کا مفہوم لینے کے لیے، کیونکہ سورہ فجر کی میں جو قسمیں کھائی گئیں وہ ایسی ہیں جن کے بہت سارے مفہوم لیے گئے۔ اب اس وقت مکے میں جو بات چل رہی تھی وہ کیا تھی؟ اصل بات جو دلوں میں اتارنے کی کوشش ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ کہ لوگ قیامت کی فکر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے ان قسموں کے ذریعے جو سمجھائی گئی، ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے تو پھر اس کے بعد ہر آیت سے ہر زمانے میں بھی اس وقت کے لحاظ سے بہت کچھ انسان سوچ بچار کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، اکثر مفسرین کا ہم دیکھتے ہیں آیت بالکل مضمون سے الگ کر کے، صورت سے الگ کر کے بھی پھر اس پر بھی غور کیا جاتا کہ اس سے ہم کیا کیا مطلب لے سکتے ہیں، کیا ہے۔ تو اس طرح بھی غور جنہوں نے کیا وہ بھی کر ہی سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ والفجر جو کہا جا رہا ہے، فجر ہم سب کو پتہ ہے، اس کا فجر کے وقت جو صبح کا، جس وقت رات کی تاریکی کا پردہ، فجر کے معنی ویسے پھاڑنا ہی ہوتا، پردہ چاک کرنا، پھاڑنا، زیادہ بڑے پیمانے پہ پھاڑنے کی بات ہوتی ہے۔ تو دن کی روشنی پوری رات کی تاریکی جو چھائی ہوئی ہے پورے ماحول پہ، اس کا پردہ جیسے پھاڑ کے چاک کر کے فجر نمودار ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اس کا فجر کے وقت کی بات جہاں پہ روزے کے احکامات آئے سورہ بقرہ میں آتی ہے نا، وہاں پہ تشریح بھی ملتی ہے کہ فجر کا وقت ہے کون سا، کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب یہاں تک، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، نظر آنے لگے، کچھ سفیدی بھی نظر آنے لگ جائے۔ اور فجر کے مقابلے میں صبح کا بھی وقت ہے، وہ بھی عربی میں ہی ہے نا، اور بلکہ صبح کی بھی قسمیں قرآن میں کھائی بھی گئیں۔ لیکن صبح میں جو ہے وہ کے بعد کا بھی وقت، جب روشنی پوری پھیل جائے، وہ وقت بھی ہوتا ہے نا۔ اس لیے جہاں وہ صبح کی قسم کھائی گئی، جیسے سورہ تکویر میں ہے، کہا گیا والصبح اذا تنفس، شاہد صبح جب وہ سانس لیتی ہے۔ یا سورہ مدثر میں ہے والصبح اذا اسفر، شاہد ہے یا گواہی دیتی ہے صبح جب وہ ظاہر ہو جائے، روشن ہو جائے۔ تو یہاں اس وقت فجر، یعنی خاص فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب سمجھنے کے لیے کہ فجر کا جو قسم کھائی گئی کیا اس سے مراد ہے، ایک تو وہی جو ایک تو ہم جیسے آیت یاد کر رہے تھے نا ابھی سورہ مدثر کی، صبح اذا اسفرا کی، وہاں پہ ہے واللیل اذا ادبرا، اور شاہد ہے رات جب منہ موڑ جائے، والصبح اذا اسفرا، اور صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے۔ انہا لأحد الکبر، کہ یہ قیامت عظیم باتوں میں سے ہے، عظیم حوادث میں سے ہے۔ تو وہاں پہ بھی فجر سے جو قسم کھا کر، اس کی صبح کی قسم کھا کر
قیامت کو ثابت کیا گیا ہے نا۔ تو اب یہاں پہ یہ اس آیت کو بھی سامنے رکھیں اور والفجر پہ سوچیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ رات کی جو تاریکی جب دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اس وقت جب اس صبح کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور پھر فجر کیسی تبدیلی لے کر آتی ہے، تاریکی کی چادر گویا لپیٹ دی جاتی ہے، ایک نیا عالم نمودار ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک وہی حال قیامت کے ظہور کا ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن کا آنا طے ہے اپنے خاص وقت پر، بالکل اسی طرح قیامت ایسے وقت پر اچانک سامنے آ جائے گی۔ اس وقت سب دیکھ لیں گے، سب کہ جس چیز کو وہ ناممکن سمجھ رہے تھے، دنیا میں ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ اب سامنے آ گئے نا۔ تو اس طرح سے وہ سامنے آنے ہی والی ہے۔ فجر کا وقت کس طرح وہ بھی یاد دلاتا نا کہ قیامت کا جیسے عملی نمونہ ہی ایک طرح سے دکھا رہا ہوتا فجر کا وقت۔ رات کو جب سوئیں تو کیسے تقریباً موت کی حالت ہوتی ہے نا، سو جانا بھی۔ اس کے بعد صبح جب انسان اٹھ بیٹھے تو کیسے بالکل وہی بات یاد دلائی جا رہی ہو نا، جیسے جب سور پھونکا جائے گا قیامت کی صبح بھی تم اسی طرح اٹھ بیٹھو گے اور ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ گئے ہیں۔ اس وجہ سے تم اس کو جیسے قیامت کے ظہور کو کیسے انسان ناممکن سمجھ سکتا ہے، قیامت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ بالکل اسی طرح دوبارہ جیسے روز مرتے ہو روز زندہ ہوتے ہو، بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون جو دعا ہے صبح بیدار ہونے کی جو حضور نے ہمیں سکھائی، اس میں بھی یہی بات تقریباً کہی گئی نا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ حمد اس اللہ کی، شکر اس کا جس نے ہمیں زندہ کیا اب ہماری موت کے بعد، اور اسی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں۔ تو ہر صبح ہمیں اس دعائی کو کر لیں تو یاد آ جائے کہ اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اور جس طرح اب ہم اٹھ گئے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی اٹھنے والے ہیں۔ آج کل ویسے تو جس طرح کے ہمارے گھر ہیں، ہم اس وقت کو اتنا محسوس نہیں کر پاتے۔ فجر کا وقت بھی کیسا خاص وقت ہوتا ہے نا، انسان جیسے اپنے رب کی قدرتوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، دل پر ایک خاص اثر اس وقت کا ہو رہا ہوتا ہے نا۔ جوش ملیح آبادی شاعر ہے جو جن کی شاعری کوئی بہت ہی ایسی ہے نا، اسلامی شاعری نہیں ہے، لیکن انہوں نے تک بھی کہا کہ رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے۔ آسان سا شعر ہے اس لیے میں نے کہا سنائی دوں۔ رونے میں جو لذت ہے، رونے میں جو جیسے مزہ آ رہا ہے، صبح کے وقت کی وہ بات کر رہے ہیں، تو آہوں میں مزہ ہے، آہیں بھرنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے میں بھی مزہ جیسے ہے۔ اے روح خودی چھوڑ، نفس کو، ہمارے نفس کو جیسے چھوڑ کے نزدیک خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا جیسے قرب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے حدیث میں بھی ہے نا کس طرح نیچے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے، اور قربت اس کی محسوس اس وقت ہو رہی ہوتی، ساری دنیا سے کٹ کر، ابھی دنیا کے دھندوں میں انسان پھنستا نہیں ہے، اس وقت اپنے رب کو جیسے محسوس ہی کر رہا ہوتا ہے نا۔ اور پھر ان آیات کے نزول کے وقت بھی اور کس طرف اشارے مل رہے ہیں والفجر سے، کہ یہ تاریکی اور جہالت کی رات اگرچہ ایسی چھائی ہوئی ہے جیسے کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اپنے وقت پر صبح نمودار ہو جائے گی، اور پھر وہ روشنی کیسے پھیلتی ہی چلی جائے گی۔ تاریخ نے بالکل دکھا بھی دیا نا کس طرح جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو وہ روشنی پھیلتی چلی گئی، پوری دنیا اس سے منور ہو گئی نا۔ آج ہمارے لیے بھی ہر روز فجر کا وقت یہی گواہی دیتا ہے کہ آج دنیا میں انسان کیسے کیسے ظلم و فساد کا شکار ہوئے ہیں، دنیا میں فتنوں کی بھرمار نظر آتی ہے، لیکن رات جتنی تاریک ہو رہی ہو صبح بھی اتنی قریب آنے لگتی ہے نا۔ ویسے تو لگتا ہے کہ وہ جیسے ختم ہی نہیں ہوگی، جب انسان مشکل دور میں ہو، کہ کسی مشکلات میں ہو تو کیسا لگتا ہے جیسے بہت بس یہ رات میں ہے اور جیسے رات ختم ہی نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ صبح کو آنا ہی ہے، بلکہ جتنی رات گہری ہوتی جائے اتنی صبح قریب آتی جا رہی ہے، اور وہ یقین ہونا کہ وہ صبح آ سکتی ہے، یہ حالات صحیح ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر اس صبح کو لانے کے لیے اللہ کے بندے تھوڑی سی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اجالا جلد پھیل سکتا ہے، انشاءاللہ اجالا پھیل جائے گا جلد ہی۔ جیسے یہ بات بھی یاد دلائی جا رہی ہے یہاں پہ والفجر کہہ کر،
یہ بھی بات ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں نا، جو جیسے حالات تھے مکے میں، ایک طرف انہیں سمجھایا جا رہا ہوتا، وہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو مان نہیں رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، انہیں دلیل دی جاتی، انہیں سمجھایا جاتا۔ دوسری طرف مسلمان جو ظلم و ستم کا شکار ہے، انتہائی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی جان لگا رہے ہیں اپنی بات پہنچانے کے لیے، لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی کیسی تسلی کی آیات ہوتے ہیں کہ دور نہیں ہے، وقت دور نہیں ہے، ابھی صبح پھیلنے والی ہے، ابھی روشنی ہونے والی ہے، حالات سب ٹھیک ہو جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا نے دیکھا کہ حالات ہو گئے ٹھیک۔ اور پھر کہا جا رہا، سورہ فجر ہم پڑھ رہے ہیں دوسری آیت، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، لیال لیل رات کو کہتے ہیں نا، اور عشر 10، تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی۔ اب یہاں یہ جو دوسری قسم جو کھائی جا رہی 10 راتوں کی، اب یہ کون سی راتیں ہیں، اس کے لیے مفسرین کی بہت ساری رائے ہیں اور بہت سے خیالات ہونے کا مطلب یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے نا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث میں کوئی بات ثابت ہوتی تو ظاہر ہے پھر کوئی دوسرے مفسر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے نا۔ انسانوں کا ذہن اکثر کیا ہوتا ہے، قسموں کے لیے مقدس چیزوں کی طرف جاتا ہے، کوئی بڑی مقدس چیز کا ہی سوچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگوں نے پرو ہے مفسرین کا بھی، جنہوں نے اسے ذوالحج کے ابتدائی 10 دن سمجھا، بڑے مقدس دن ان کے پتہ ہے کہ کتنے ہیں وہ، کیسی برکتوں والے وہ دن ہیں۔ کسی نے رمضان کا آخری عشرہ بھی کہا۔ لیکن قرآن میں قسموں کے بارے میں جیسے ہم سمجھتے آ رہے ہیں، ابھی بھی شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ وہ کسی بات کی دلیل دینے کے لیے گواہی کے طور پہ کھائی جاتی ہے نا، کہ اس پہ غور کریں تو وہ بات سمجھ میں آ جائے جو سورت میں کہی گئی یا سورت کے نزول کے وقت جو بحث چل رہی ہے۔ اور کہا بھی گیا یہاں پہ لیال عشر، ال نہیں لگا ہوا ہے نا، کوئی خاص راتیں ہی ضروری نہیں ہے، اس سے مراد نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ان مفسرین کی بات میں زیادہ وزن ہے، ان کی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، جنہوں نے اس سے ہر مہینے کے عشرے لیے۔ 30 مہینوں کا دن ہوتا نا، جس میں 10 کے 3 عشرے ہوتے نا۔ جیسے چاند کے مہینے کا سوچیں تو اس میں پہلا عشرہ جس میں چاند جیسے نکلتا کیسے ہلال کریسنٹ سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا رہتا ہے نا، اور کس طرح وہ پورے 10 دنوں میں آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو درمیانی عشرہ جس میں چاند پورا مکمل ہو جاتا ہے، زیادہ تر راتیں روشن رہتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آخری 10 راتیں جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منازل ٹھہرا رکھے ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی سوکھی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے، کہ بالکل چھوٹا سا بالکل سوکھی سی ٹہنی آخری چاند کو دیکھیں جو کبھی صبح صبح کے وقت۔ اور تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ہر عشرے میں چاند کی مختلف کیفیات جو ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور بالکل یہی بات سورہ انشقاق میں سمجھائی گئی۔ وہاں پہ کہا گیا وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ چاند کی قسم ہے چاند کی، یا یہ کہ شاہد ہے چاند، یا گواہی دیتا ہے چاند، کہیے کہ جب وہ کامل ہو جائے کہ تم بھی درجہ بدرجہ بڑھو گے، کہ اس چاند کو دیکھ کر، چاند کی مختلف کیفیات کو دیکھ کر، اب یہاں پہ لیال عشر کہا گیا، چاند کی ہر عشرے میں جو مختلف کیفیات چل رہی ہیں، چھوٹے سے بڑا، بڑے سے چھوٹا، ایک جو ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ سب کیا سمجھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ تمہارے حالات بھی اسی طرح درجہ بدرجہ بدلتے چلے جانے والے ہیں۔ وہاں سورہ انشقاق میں بھی، یہاں بھی قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں، یا یہ کہ جو اگر سامنے قیامت نظر نہیں آ رہی تو اس کا انکار ہی کر دینے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اپنے وقت پر ہر کام ہوتا ہے نا، آج ہلال ہے، آج کریسنٹ ہے، وہ اچانک سے پورا 14ویں کا چاند نہیں بن جائے گا۔ آج بیج ڈالا ہے تو پودا نکلے گا، پروان چڑھے گا، پھول آئیں گے، پھر پھل بنے گا۔ ایسا نہیں کہ ابھی بس ڈالا اور ابھی آپ کو جو اس کا پھل ہی نظر آ جائے۔ تو بالکل اسی طرح آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچا رہے ہیں،
اسے ماننے کے لیے ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، پھر ایک وقت آنا ہے جب ہر ایک دیکھ لے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ دنیا جیسے قیامت کی منزل کی طرف چلی جا رہی ہے، عروج و زوال سب سے گزرتی ہوئی، جس طرح وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلسل اس طرف بڑھ رہا ہے نا انسان۔ صورت کے مضمون کے لحاظ سے تو ان قسموں سے یہی بات سمجھائی گئی نا، لیال عاشر کا جو بھی ہم نے سمجھا مطلب۔ لیکن اب جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ مختلف مفسرین اس کی صرف آیت کو لے کر بھی اس پر بھی غور و تدبر کر کے پھر اس کے ہمیں مطلب پر بات کرتے ہیں نا، تو اسی طرح دوسرے مفسرین نے اس کے ذریعے جو ذی الحج کے 10 دن یا رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت بھی پھر بتاتے ہیں، تو اس کی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے۔ آپ جب اکثر ان دنوں میں ہم بہت کچھ اس کے بارے میں سنتے اور پڑھتے، اور آج کل تو کس قدر میسیجز وغیرہ سبھی کے پاس آتے ہی رہتے ہیں نا۔ احادیث میں ان ایام کی ہے اپنی اہمیت، ذی الحج کے ایام کی عشرے کی بھی اہمیت سب جانتے ہیں، اور ان اہمیت کے دنوں میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کس طرح کیا کچھ کرنا چاہیے، اس پہ جتنی بات کریں وہ اچھی لگے گی ہمیں، اور کرنا ہی چاہیے انشاءاللہ، سب اس کے بارے میں معلومات انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں۔ لیکن یہاں اصل چیز وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ کس طرح ان پہ غور کریں، اور اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ لازماً قیامت کو اپنے وقت پر آنا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا والشفع والوتر، شف کا جو لفظ ہے شین فے عین شفا، شفاعت کا جو لفظ ہم پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی ویسے تو اسی روٹ ورڈ سے ہے۔ شفاع کے معنی ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے سے ملنا، تو جفت جو اردو میں جو فارسی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں اس میں شفا کے لیے جفت کا لفظ آتا ہے، اور وطر کے لیے طاق کا لفظ آتا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ فیملیئر ہیں کہ نہیں ان الفاظ سے۔ اردو میں مرکب اور مفرد بھی سنا ہوگا، انگلش کے الفاظ زیادہ تر آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، ایون اور آڈ۔ شفا کہیں تو ایون، اور وطر کہیں تو آڈ جو ہوتا ہے نا۔ طاق کا بھی خیر پتہ ہی آپ کو، طاقراتیں ہم معلوم ہے طاقراتوں کی اہمیت رمضان کی، تو وطر بھی جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی جیسے 3 رکعت ہوتی نا، طاق نمبر میں پڑھی جاتی، تو 8 کے لیے الوتر کا لفظ۔ اب دنیا کی بہت ساری چیزیں ایون ہیں، بہت سی آڈ ہیں، اس لیے کسی نے جیسے مفسرین کے مختلف اقوال کو جمع کیا تو ان کی تعداد، بڑی تعداد پتہ چلتی، 36 تک بھی بتایا، کسی نے کہا کہ ان کی مختلف اقوال کی تعداد پہنچتی ہے، یعنی اتنے معنی اس کے لوگوں نے سمجھے، مختلف مفہوم مختلف لوگ سمجھتے رہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی پتہ چل رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے نا کوئی چیز، اس وجہ سے اتنے سارے اقوال ہیں۔ تو اب بات کیا ہے کہ جیسے 2 طاق ملتے ہیں، 2 آڈ ملیں تو ایک جوڑا، ایک جفت بن جاتا نا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز سوچیں، ایک لحاظ سے طاق ہے تو دوسرے لحاظ سے جفت ہے، اور اس طرح سے کائنات کی ہر شے پر ہی غور کرنے کی دعوت ایک تو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو ایک ہی ہے نا، یہ بھی مطلب ایسے کسی نے لیا کہ وطر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہستی، اور شفاع سے بھی ساری مخلوق، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہم نے بنائے، سورہ یاسین میں بھی ہے، سورہ زاریات کی آیت 49 ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑے پیدا کیے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اب وہاں پر بھی وہ جو بات سمجھائی گئی اس آیت میں بھی، سورہ زاریات کی آیت میں، اسی سے پھر یاد دہانی لعلکم تذکرون، یاد کرو اسے، یاد دہانی حاصل کرو کہ ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، اور پھر دنیا کا جوڑا بھی ایک ہونا ہے نا، وہ یہ بھی سمجھا گیا کہ دنیا کا بھی جوڑا آخرت ہے، اور اگر آخرت کے سوچے تصور کو نکال دیا جائے تو دنیا ہی بے معنی ہو جاتی ہے نا، دنیا نامکمل ہے اگر آخرت نہیں ہو۔ ذرا سوچیں، کئی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی، بالکل سینس بنتی ہے نا اس کی، کہ دنیا اگر آخرت نہیں تو پھر دنیا کیا ہے، بالکل بے مقصد، کیا اکھاڑا ہے کوئی ایک، یہاں پہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں اور پھر مرا جائے، ختم ہو جائے، اور کچھ اس کا انجام کچھ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ایسی انصاف کرنے والی ہستی ہے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے، تو لازماً اس کا پھر ایک انجام بھی ہونا ہے،
جہاں ہر ایک کو پورا پورا انصاف مل بھی سکے نا، اس دنیا میں تو ممکن ہی نہیں کہ کسی کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل سکے۔ سوچیں انبیاء کرام نے اپنی ساری زندگی دوسرے انسانوں کی خیر خواہی میں گزار دی، ان کے لیے وہ گزارتے رہے، کیا کیا مشکلات وہ اٹھاتے رہے، اور خود تو ہر طرح کی مشکلات اور آزمائشوں سے ہی گزرتے رہے اپنی پوری زندگی میں، اور دنیا ان کے گزرنے کے بعد صدیوں تک ان کی تعلیمات سے فائدے اٹھاتی رہی۔ اب کیا انہیں تو دنیا میں کوئی اجر اس کا ملا نہیں نا؟ اب ایک ظالم انسان کا سوچیں، اس کے ظلم سے بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی کبھی، اور اسے اس کی سزا دنیا میں مل ہی کیا سکتی ہے؟ اگر کتنے تو پکڑے ہی نہیں جاتے، پکڑے بھی جائیں تو کیا سزا ہی کیا دی جا سکتی نا؟ تو لازماً ایک اس کے دنیا کا پھر ایک جوڑا ہے، دوسرا جوڑا بھی ہے، آخرت ہے، اس کو لازماً آنا ہی ہے۔ یہ بات بھی جیسے سمجھ میں آ رہی ہے والشفع والوتر کی قسم سے، کہ اس پہ اگر انسان غور کرے تو کس طرح بات سمجھ میں آئے۔ اور پھر کہا جا رہا آیت نمبر 4 واللیلی، اور رات کی، واہ ہوتا نا سب جگہ، تو جو شروع میں قسمیہ واو تھا اس سے پھر سب کا جوڑے، سبھی کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ واللیلی، اور رات کی، اذا جب، یسری جانے لگے، لیل تو پتہ ہی ہے رات کے لیے، یسر کا جو لفظ ہے سریا سے، اسرا سے، اسرا کے معنی بھی ویسے ہم پتہ ہے نا، سورہ بنی اسرائیل جیسے شروع ہوئی سبحان الذی اسرا بعبدہ، رات کے سفر کے لیے آتا نا، رات کا سفر، خاموشی سے جو سفر ہو رہا ہو۔ اردو میں سرایت کا لفظ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہی ہے، اصل میں عربی کی سے ہی آیا ہوا۔ سرایت کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے خاموشی سے اندر بس گزر جائے نا، پتہ نہ چلے۔ اب یہاں پہ رات کو کہا جا رہا ہے، رات کے سفر کو نہیں بلکہ رات ہی کا سفر کہا جا رہا ہے، رات کیسے گزرتی ہے، اور رات جب وہ جانے لگے، اس کے خاص طور پر اس وقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، پوری رات کی نہیں بلکہ رات کا وہ وقت جب وہ رخصت ہونے کے لیے چل کھڑی ہوتی ہے، اب گزرنے والی ہے، افق پہ فجر کے آثار نمودار ہونے ہی والے ہیں۔ اب اس حقیقت پر غور کریں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کی ہر شے خالق کائنات کے کنٹرول میں ہے نا، جسے وہ ایک بہترین نظم کے ساتھ چلا رہا ہے۔ کس طرح سے، جیسے ایک چیز کو کس وقت تک رہنا ہے، جب تک رات کو رہنا ہے وہ رات چھائی رہے گی، کب اسے گزرنا ہے، اور جب صبح کا وقت آ جائے تو رات کو لازماً رخصت ہونا پڑے گا، اسے چلا جانا ہی ہوگا، اور پھر آ کے اس میں روشنی پھیل جائے۔ تو وہ ایک تو چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر رات کے جانے میں قیامت کی بھی تمثیل ہے نا، جیسے ہم لیال عشر کی تشریح میں سمجھ رہے تھے، تو بالکل اس آیت پہ غور کریں تو کیسے لگتا ہے نا، جو قیامت کو بڑی دور کی چیز سمجھ رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بس قریب ہی آ لگی ہے، جیسے رات کی گزر جانے کے بعد صبح کے نمودار ہونے میں پھر کچھ وقت نہیں لگتا نا۔ اسی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ میں اور قیامت جیسے ساتھ ساتھ کی دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو بس اب قیامت ہی کو آنا ہے، اب قیامت آنے ہی جیسے والی ہے، اب یہ دنیا کی رات جیسے گزرنے ہی والی ہے، ختم ہی ہونے والی ہے۔ وہ بھی اشاروں سے سمجھا گیا واللیل اذا یسر، کہ وہ رات جب کہ وہ جانے لگے۔ اس کے علاوہ پھر رات کے جانے سے بڑے سوچیں تو جو ایک شہادت ملتی ہے کہ کسی بھی آزمائش، کسی بھی جو ابتلا میں، کسی مشکل میں انسان ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ وہ کبھی جان چھوڑے گی نہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوگی نا۔ اس دنیا میں جس طرح فجر کا طلوع ہونا، رات کے آنے کے بعد چلے جانے کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ ہر چیز میں تبدیلی آتی ہی رہتی ہے نا، مشکلات ہوتی ہیں، اس وقت تک مشکلات ہوتی ہیں، جس طرح رات کا آنا بھی دنیا کے قیام کے لیے لازمی ہے، ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو زندگی یہاں پہ رہ نہیں سکتی اگر اس طرح سے رات اور دن نہ آئے۔ تو بالکل اسی طرح انسانوں پہ جو تنگی، جو خوشحالی، یسر، عسر، رنج اور راحت کی صورت میں جو آزمائشیں پیش آتی ہیں، وہ بھی انسان کی اپنی ذہنی اخلاقی تربیت کے لیے ہی پیش آتی ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بس اتنی دیر ہی کی مہلت دیتا ہے جتنی بندے کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ امتحان ہوتا ہے جس کی تربیت جس میں ہونی چاہیے،
اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ انسان اپنے رب سے مایوس ہو، نہ یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری بھی جو آزمائش ابھی انشاءاللہ سورہ فجر کے آخر میں جیسے پڑھیں گے کہ وہ مغرور بھی نہ ہو جائے، اگر دن ہی نکلا ہوا ہے، بہت ہی آسانیاں ہیں، بہت نعمتیں ہو رہی ہیں، بلکہ دونوں میں صبر اور شکر کے ساتھ انسان کو رہنے کی ضرورت ہے نا، اور اللہ سے امید رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں اس کے لیے خیر ہی ہے۔ اب یہاں پہ ساری قسمیں جو کھائی گئی ان پہ اگر غور کریں تو اصل میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ دنیا جو اتنی ایک دوسرے سے اپوزٹ چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے کتنی مختلف چیزیں، دن اور رات کا سوچیں یا شفع اور والوتر کی بات تھی، تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف طرح کی چیزیں ہیں، اور ان سب کو کنٹرول کرنے والا ایک ہی خالق ہے نا، سب چیزوں سے مل کر ہی یہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ یہ کہ ہر کام اپنے وقت کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ وقت کس طرح سے جیسے ہونے ہی والا ہے ہو جائے گا نا۔ سورہ انشقاق میں جیسے آتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی کہا گیا نا، تو کس طرح ان سب پہ غور کریں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، ہم اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ قدم قیامت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کی طرف ہے انسان تو چلا جا رہا ہے۔ وہ بات بھی جیسے ایک طرح سے یاد دلائی جا رہی، اور پھر کہا جا رہا حل سوال کے لیے ہوتا نا، کیا فی ذالک، اس میں قسم الذی ہجر، قسم ہے، لیزی ہے ایسا نا، جیسے تو لی کہ ہوتا نا لیے، اس کے واسطے ہجر کا جو لفظ ہے حاج جو ہے ہجر عقل مندوں کے لیے کہا جا رہا، ہجر عقل کا بھی لفظ عربی میں بھی ہے نا، دونوں ہی کے معنی ہجر اور عقل کے اصل لغت میں جو معنی ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور عقل کیونکہ کیا کرتی ہے، انسانوں کو روکنے کا کام کرتی ہے نا، نفس دل اس کے خواہشات تو اسے کیسے غلط چیزوں کی طرف لے جا سکتی ہیں، گرانے کے لیے تلی ہوتی ہیں، عقل اس کو تھام رہی ہوتی، روک رہی ہوتی ہے نا، تو اسی لحاظ سے ہجر بھی جو ہے وہ عقل کے لیے آتا، اور یہاں پہ ذی ہجر آ رہا ہے، ذی ہجر کیا ہے تو جو عقل والے، جو صاحب عقل ہیں، جنہیں اللہ نے عقل سے نوازا ہے، ان کے لیے کوئی اس میں کچھ ہے، ان کے لیے کوئی قسم ہے ان کے لیے۔ اب قسم یہاں پہ وہی جو مانے تھے کہ جو کوئی شہادت مل رہی ہے، کچھ انہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں اکثر جگہ قرآن میں وہ قسمیں کھائی گئی، انسان کو خود ہی اس پہ غور کرنے کے لیے دعوت ملتی ہے، خود انسان غور کر لے۔ قسموں کی اہمیت یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر پلٹ کے بات ہو رہی ہے کہ اس پہ غور کیا تم نے، سمجھ میں آئی بات، اور خاص طور پہ وہ انسان کی عقل کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، شعور بخشا تھا، اس شعور سے کچھ کام لے رہے ہو، اس سے دیکھ رہے ہو، سمجھ یہ ساری چیزیں سوچیں جو کون سی ہیں، جو قسمیں جن چیزوں کی کھائی جاتی، کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہیں، جو ہمارے سامنے دن اور رات جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے اللہ نے عقل دی، اس عقل کے ذریعے سے انسان سمجھے، پہچانے، اس کا مطلب نکالے، اپنے رب تک پہنچے، اس دنیا کی حقیقت پہ غور کرے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لازماً آنا ہی آنا ہے آخرت کو، وہ ساری چیزوں پہ غور کرنے کے لیے جو اللہ نے عقل دی تھی، کچھ اس سے کام لیا تم نے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں، یہ بات جیسے بتائی جا رہی ہے، ایک طرح سے سوال کیا جا رہا ہے، تو صرف سوال ہی اس کا جواب دینے کے لیے نہیں ہے، ایک تو غور کرنے کے لیے، دوسرے تھوڑی ملامت کے لیے بھی ہے، ملامت کا بھی جملہ کہ کچھ لیا تم نے اس سے، کچھ سمجھا تم نے اس کو، اللہ نے جو اتنی عظیم تمہیں نعمت عطا کی عقل جیسی، اور اتنی جو عظیم نشانیاں جو رکھ دی، پھر ان نشانیوں کی طرف اشارے بھی اپنی کتاب کے ذریعے سے فرما دیے، تو ان کے ذریعے سے تم پہنچے، اپنی منزل کو پایا، کچھ سمجھ میں آئی بات، یہ کہا جا رہا نا۔ اور یہ کہ ان کو سمجھو گے تو کیا ہوگا، کہ یہ جو آج سوچیں جو چیزیں نظر نہیں آتی، انسان ان کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہا نا، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر رہا ہو کوئی، خدا نخواستہ کچھ لوگ نعوذ باللہ، اور کچھ آخرت کے انکار کر رہے ہوں، وہ چیزیں جو انسین ہیں، جو غیب میں ہے، جو نظر نہیں آتی، اس انسین کو پہچاننے کے لیے، اس غیب کو پہچاننے کے لیے ان چیزوں پہ غور کرنے کی دعوت ہے جو سامنے ہی ہے، جو نظر آ رہی ہیں نا، ان پہ غور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جن کو دن رات تم دیکھتے ہو، تمہارے سامنے کی چیزیں جو ان چیزوں کی دلیل دے رہی ہوں، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کی دلیل مل رہی ہے،
اور اس کے بعد بھی اگر نہیں مانو گے، پھر بھی عقل سے کام نہیں لوگے، تو کل کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے کل، اسے بھی جیسے ماننے کو اگر تیار نہیں ہو، یعنی اگر آج نہیں مانا تو کیا ہوگا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا نا، قیامت کے دن کیسی تباہی ہوگی، کیا ناکامی ہوگی، وہ تو ہے۔ اور اگر اس کو بھی انسان نہیں مانتا، اس چیزوں کو دیکھ کر ان قسموں کے ذریعے سے بھی نہیں سمجھتا، تو پھر کیا ہوگا، آگے کیا ہو سکتا ہے، کیسے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو، وہ بھی انسان نہیں مانتا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہو چکے، جو پہلے جو تباہیاں ہو چکی، ان پہ نظر ڈالنے کے لیے اب کہا جا رہا آنے والے عذاب کا انکار کر رہا ہے، اسے ماننے کو تیار نہیں ہو، تو ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ذرا اس سے پہلے دیکھو کہ دنیا میں کیا کچھ ہو چکا، دنیا میں بھی کیسے اللہ کی پکڑ آتی رہی ہے، دنیا میں کس طرح قومیں پکڑی گئی ہیں، ذرا ان پہ غور کرو، جیسے کہا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، علم ترا کیفا، علم سوال کی طرح، اور نہیں میں کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیفا کیا، فعالا معاملہ کیا، رب کا کہ رب نے، بے عاد ساتھ عاد کے، علم ترا کیفا آ رہا ہے، ترا ایک تو واحد کے صیغے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہی سمجھا جاتا، رب کا بھی وہی واحد کے صیغے میں نا، تیرا رب، لیکن پھر وہ بھی کہ ہم میں سے، آپ میں، ہر انسان بھی مخاطب ہے، ہر ایک کو سوچنے کی دعوت ہو رہی ہے۔ طرح کے جو لفظ رآ سے، رآ کے معنی دیکھنے کے لیے بھی کئی لفظ ہیں نا عربی میں، نظرا، بصرا، رآ۔ رآ ہوتا ہے کسی چیز کا ادراک کرنا، غور و فکر کرنا، عقل اور بصیرت سے، جیسے یا پھر اس کے وہم اور خیال سے بھی دنیا کو دیکھنا، اس پر غور کرنا، وہ اصل چیز ہوتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا، غور و تأمل کرنا، وہ معنی اصل میں ہوتے ہیں طرح جب کہیں تو۔ اور جیسے سمجھنے کے معنی میں اکثر دوسری زبانوں میں بھی، اردو انگلش میں بھی اس طرح بھی ہوتا نا، کہتے تو دیکھنا ہے، لیکن مطلب کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے عاد کو کس نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، نہ اس وقت کے کفار مکہ نے آنکھوں سے دیکھا اس قوم کو، لیکن کیا ہے، ان کے حالات پہ غور کرنا، سمجھنا، کوئی چیز، کسی چیز کا سمجھ میں آ جائے، کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو جیسے کہتے ہیں نا آئی سی، یا میں نے دیکھا، مجھے پتا ہے، پتا کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے نا، جان لینے، سمجھ جانے کے معنوں میں، تو اس طرح یہاں آ رہا ہے علم ترا، ترغیب دلائی جا رہی ہے اصل میں تو غور کرنے کی۔ کیفا کا جو لفظ ہے، اس کیوں کر، ہاؤ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے، سوچو، فعالا رب کا کیا آپ کے رب نے، بھی عاد کے ساتھ۔ اب آپ کے رب نے کیا عاد کے ساتھ، اس میں بھی بڑی بات سمجھ میں آتی ہے نا، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ایک آندھی چل گئی تھی اور ان کی پر تباہی آ گئی، اچانک کسی آسمانی آفت کا شکار ہو گئے تھے، بات صرف اتنی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے قوموں کے لیے، اس کے تحت وہ پکڑ میں آئے تھے۔ دنیا میں فساد کرنے کی ایک حد تک انسانوں کو ڈھیل ملتی نا، اللہ کا جو قانون قوموں کے لیے ہے وہ یہی ہے نا، پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب ان کی مہلت کا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہے، اللہ تعالیٰ یہ اچھی طرح جانتا ہے نا کس پہ حجت پوری کر دی گئی، کسے پورا وقت دے دیا گیا سمجھ لینے کے لیے، پھر بھی کون نہیں سمجھا، اور اب ان میں کچھ، جب تک ان میں کوئی پوٹینشل رہتا ہے صحیح ہو جانے کا، اپنی اصلاح کر لینے کا، اس وقت تک تو انہیں چھوٹ دی جاتی، جب بالکل ختم ہو جائے، اب پتہ چل گیا کہ اب کچھ نہیں ہے، اب بیجوں میں کوئی تیل نہیں ہے، اب ان سے کچھ بھلائی دنیا کو ملنی نہیں ہے، تب ان کے وہ پکڑ لیے جاتے ہیں نا۔ اب یہ قوم عاد کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کو، انہیں کیسے، فعلا رب کا کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ، کیسے کیا ان کے ساتھ۔ قوم عاد کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہی آ رہے ہیں، قوم نوح پر، اسلام کی قوم پہ عذاب سے بچنے والوں کی نسل سے تھے نا، جن کی طرف حود علیہ السلام بھیجے گئے۔ دنیا میں جیسے قوموں کی پکڑ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے نا، کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا کا بھی ایک حساب کا دن ہے، ضروری آنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہی ہے، اس طرح ان قوموں پہ عذاب ہے۔ اب آگے پھر اس قوم کا، قوم عاد کا اور مزید تعارف بھی ہو رہا ہے کہ ارم ذات العماد کہا جا رہا، عادن ارم ذات العماد۔ ارم اصل میں تو اس نشان کو کہتے جو پتھروں سے بنا دیا گیا ہو نا،
تو کسی نے تو یہاں بھی ارما کا لفظ ان معنوں میں بھی سمجھا کہ جس طرح قوم عاد کا بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، کہ کس طرح وہ ستونوں پہ اپنے گھر تعمیر کرتے تھے اور انہیں کیسے مزین کرتے تھے خوب نقش و نگار سے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارم قوم کے اجداد میں سے، انسسٹر میں سے تھے، میں سے کوئی فرد تھا جس کی نسل سے یہ عاد چلے تھے نا. بلکہ اس قوم کی ترقی کا آغاز جہاں سے ہوا تھا تو وہ ارم تھے نا. وہ لوگ ارم کہیں تو اس وقت کے لوگ بھی جہاں سے جب تعمیر، ان کی تعمیرات اور ترقیاں شروع ہوئیں. پھر ایک فرد کا بھی نام کا آتا ہے، بلکہ شجرہ بھی لکھا ہوا ہے مفسرین نے، ارم بن سام بن نوح، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے بیٹے ارم جو تھے ان کی اولاد تھے یہ. تو اس وجہ سے عاد ارم کہلائے. عاد ارم اور عاد الاولا دونوں ہی نام کا آتے ان کے لیے جن پر عذاب آیا تھا. قرآن میں بھی آتا سورہ نجم میں، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَى، ہم نے ہلاک کیا عاد اولا کو، پہلے والے عاد کو. عذاب سے جو لوگ بچا لیے گئے تھے ان، پھر وہ بعد میں پھلے پھولے، ان کو عاد الاخرى کہا گیا اس کے مقابلے میں. تو عاد ارم صاف صاف بتایا جا رہا ہے کون سے عاد جن پر عذاب آیا تھا، جو پہلے گزرے تھے، جو ارم کی نسل میں سے تھے، وہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ عاد ارم کی. اور ان کی مزید ان کی تعریف آ رہی کہ وہ کیا کون تھے، ذات العماد، عماد والے. عماد ستون کو کہتے ہیں نا، اور اسی سے دراز قد کو بھی، لمبے قد کو بھی کہا جاتا. عاد ارم کو ذات العماد کہنا دونوں طرح سے ہے. ایک تو سنگ تراشی کے آرٹ میں انہوں نے خوب ترقی کی، نقش و نگار بنائے، اس وجہ سے بھی وہ عاد ارم. اور پھر طاقتور بھی تھے وہ نا، اپنے زمانے کی کیسی وہ زبردست قسم کی قوم تھی نا. بڑے بڑے ستون، بلند بلند عمارتیں بناتے تھے، اونچے اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ بلکہ آتا ہے کہ انہی نے شروع کیا تھا. قرآن میں ان کی اس خصوصیت کا خاص طور پہ ذکر بھی ہے، بلکہ ہود علیہ السلام ان کو ملامت کرتے ہیں اس پہ. سورہ شورى میں ہے، ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک لا حاصل یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. تو وہ جو بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اس کی وجہ سے بھی ذات العماد ان کو کہا گیا. پھر ایک بات یہ بھی کہ وہ بہت ہی طاقتور بھی تھے، بڑے بہت قد آور، بڑی جسامت رکھنے والے لوگ بھی تھے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ابھی آگے ہے ویسے ان کے بارے میں کہ وہ ان جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور وہ جو جن کے کی طرح کی کوئی پیدا نہیں کی، مثلھا مثل ان کے فی البلاد ملکوں میں. تو وہ بھی تھے، طاقتور بھی تھے، بہت اونچے بڑے اونچے پورے لوگ بھی تھے. اس کی طرف بھی اشارہ ہے، التی لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا فی البلاد، البلاد بلدہ کی جمع پلورل. بلد ویسے تو شہر کو کہتے جس کی حد بندی کر دی گئی ہو، تو اس لحاظ سے اس کا ملک بھی اس کا ترجمہ کیا گیا. تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں، اس وقت کی دنیا میں کوئی ان کے مقابل تھا نہیں، ان کی ترقی میں، ان کے قد و قامت میں کوئی ان جیسا نہیں تھا. پھر یہ بھی ہے کہ پوری تاریخ میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہوا، انسانوں میں کبھی ایسے پیدا نہیں ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی. قرآن میں آتا ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، تم کو جسمانی ساخت میں خوب تنو مند کیا، سورہ اعراف میں آتا ہے. اور اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طاقت جو ان کی تھی نا، ایک تو آرٹ کا کمال تھا ان کا زبردست، وہ بھی کیسا تھا، اس دور میں کسی جیسے آج جیسے ٹولز وغیرہ نہیں تھے، اس وقت انہوں نے ایسی زبردست عمارتیں اونچی اونچی کھڑی کی ہوئی تھیں. لگتا ہے کہ اپنی طاقت بھی خوب بنائی ہوئی تھی، جیسے فوجی طاقت ہوتی، اب کوئی ان پہ حملہ نہیں کر سکے، اس کا بھی انہیں بڑا غرور بھی تھا نا. قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، رہے عاد تو انہوں نے زمین میں کسی حق کے بغیر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور. من اشد منا قوہ، کیسے جب انسانوں کو طاقت ملتی ہے دنیا میں یہی تکبر میں پڑ جاتا ہے نا، یہی دھوکہ اسے ہو جاتا کہ کوئی ہم سے ہمارے مقابلے کا ہے نہیں. خوب اپنی قوت بڑھاتے جائیں، خوب طاقت بڑھا دیں اور سمجھیں کہ کوئی ہے ہی نہیں جو مقابلہ کر سکتا، زوراور ہے، اپنے آپ ہی کو جیسے سمجھ رہے ہوں،
اور وہی حال اللہ تعالیٰ نے کس طرح سامنے بار بار رکھا نا ان کا. اس سے پہلے تاریخ میں یہ ہو چکا، جو اس طرح کے تکبر میں پڑے کیا ان کا پھر حال ہوا، کیا پھر ان کا انجام ہوا. وہی انجام آگے بھی آ سکتے ہیں. آج جو اس طرح تکبر کر رہے ہوں، جو آج سمجھ رہے ہوں اللہ کے نبی عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھنے کے بجائے کہ عذاب آ سکتا ہے. دیکھتے نہیں ہو پیچھے کیسے عذاب آئے، کیسے لوگ پکڑے گئے، کہ کس طرح وہ کتنے جبار بنے ہوئے تھے اپنے وقت کے. قوم عاد سورہ شورى میں ان کی بات آتی ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالا، جبار بن کر ڈالا، کہ کیسے فساد پھیلائے ہوئے تھے زبردست طریقے سے لوگ، انہوں نے اتنے زبردست لوگ. اور ان کے مقابلے میں سوچیں کفار مکہ تو کچھ حقیقت نہیں رکھتے تھے. ایک اونچی بلڈنگ ان کے پاس نہیں تھی، کوئی طاقت ان کے پاس ویسے نہیں تھی، اور وہ بھی کس تکبر میں پڑے ہوئے تھے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ تو اس سے زیادہ ایسی زبردست، ایسی طاقتور قوموں کا تو یہ حال ہوا. وہ کیسے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، کیسے ان پر عذاب آئے. ان پہ ذرا سا غور کرو. جیسے اس کی دعوت ہو رہی ہے یہاں پہ، ہم آج کے انسانوں سے بھی یہی بات کہی جا رہی. اور پھر کہا جا رہا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشے تھے سخت پتھر وادی میں. جابو کا جو لفظ ہوتا ہے، جابا ہوتا ہے، بہت ہی تراشنے کے لیے کئی لفظ ہیں اس کے اوپر. قوم عاد کے لیے دوسری جگہ نحتا کا لفظ آتا، تنحتون کا آتا ہے. اور یہاں جابا جو ہوتا ہے بہت ہی جیسے بھاری کام کے لیے آتا ہے، کاٹنا، شگاف کرنا، سراغ ڈالنا. تو ظاہر ہے پہاڑوں میں وہ بناتے تھے نا مکان، تو چٹانوں میں شگاف ڈالنا، اسے تراشنا. اس دور میں جب آج کی طرح بارود وغیرہ ایسی چیزیں بھی نہیں ہوئے، اس وقت وہ ایک کام کر رہے تھے کہ اس کو انہوں نے تراشا تھا. تو وہ ان کی بھی یہاں پہ طاقت کا اندازہ کروایا جا رہا، جیسے قوم عاد کا تھا کہ وہ سمود جنہوں نے اتنے زبردست قسم کے وہ تراشے تھے. الصخر بالواد، سخت پتھر وادی میں. وادی کا جو لفظ ہوتا ہے ایک ایسی ڈھلوان جگہ جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو نا، وسیع اور کشادہ بھی ہو، اور پہاڑوں پہ جو بارش وغیرہ کا پانی نیچے آتا ہے وہ بھی اس میں بہتا ہو، وہ ہوتی وادی. تو بالواد کہہ کے ان کی طاقت کی طرف اشارہ تھا. اب دوسرے ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین جگہ سے نوازا ہوا تھا نا. بڑی خوشحال قوم تھی، بڑے ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہیا کی ہوئی، اور انہوں نے بھی خوب اپنی تعمیرات میں ترقی کی ہوئی تھی نا. اس کی تفصیلات ہم پیچھے پڑھتے ہی آ رہے ہیں. قوم سمود کا بھی ویسے شجرہ جا کے انہی سے ملتا تھا. وہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا بھی، ارم بن سام بن نو سے ملتا ہے. کسی نے یہ بھی سمجھا کہ وہ قوم عاد کے بچے کچھ لوگوں میں سے پھر یہ قوم سمود نے بعد میں ترقی کی. بہرحال تو انہوں نے بھی پھر اپنے زمانے میں خوب ترقی کی. خوب اس طرح سے وہ پہاڑوں میں انہوں نے خوب مکانات بنائے، ابھی تک بھی موجود ہیں. کب گزری وہ قوم کتنی صدیوں پہلے، بہت ہی تاریخ کی ابتدا کی قوم ہے، اور وہ اس وقت کے کام آج تک وہ موجود ہیں. اور پھر آتا ہوا فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو اوتاد والا تھا. اوتاد جو ہے وتد کا پلورل، وتد کہتے ہیں میخ ہوتی نا، کیل اردو میں ہم کہتے ہیں، یا نیل انگلش میں جو کہتے ہیں. تو فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا جو اوتاد تھا. میخوں والا کہنا جو ہے وہ کئی طرح سے ہے. یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے، اس کی بھی طاقت کا اندازہ اصل میں تو کروایا جا رہا نا، کہ وہ اپنے زمانے کا کیا طاقتور وہ انسان تھا نا. اس کی فوجوں کو سوچا گیا کہ وہ میخوں سے تشبیہ دی گئی. یہ بھی کسی کا خیال ہے کہ فرعون ہی وہ تھا جس نے پہلی دفعہ اپنی فوجوں کو زبردست طریقے سے منظم کیا ہوا تھا نا. انہیں کثرت سے فوجیں بھی تھیں، اور انہیں جس طرح ہوتا نا پریڈ وغیرہ ہوتی ہے اس طرح سے ان کی ہوتی بھی تھی. پھر جہاں وہ جائیں ٹھہریں وہاں ہر طرف ان کے خیموں کی میخیں نظر آئیں. میخوں کہنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا نا، جیسے کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا، مضبوط کر دی جاتی نا چیزیں. تو فرعون ذی الاوتاد کہیں تو کیسے زبردست مضبوط اقتدار اس کا تھا، جیسے کوئی اسے ہلا نہیں سکتا تھا. یہی سمجھ رہا تھا نا کہ کوئی اسے ہلا ہی نہیں سکے گا، کچھ اسے ہو نہیں سکتا. مضبوط اقتدار رکھنے والا تھا وہ، جیسے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بھی ویسے کسی نے سمجھا کہ وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے کے لیے جس طرح سولی پہ چڑھاتا تھا، اس وقت کا طریقہ ہوتا تھا نا،
درختوں پہ تیل ویل لگا کے ان کو لٹکا دیا جاتا تھا سولی کے لیے. بالکل وہی دھمکی اس نے جادوگروں کو جب ایمان لائے یہی دی تھی نا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، کہ ضرور دوں گا، جیسے انہوں نے اس وقت ان کو کہا تھا. تو وہ بھی کسی نے سمجھا، لیکن اصل چیز وہی ہے، طاقت کا اندازہ کروایا جا رہا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور قومیں تھیں، ذرا ان پہ غور کرو. عاد جیسی قوم، وہ جیسی کوئی اور اتنی طاقتور گزری نہیں. سمود جیسی قوم جو اتنے زبردست پہاڑوں کو کاٹ کر وہ اپنے زبردست مکانات بنا کے سمجھ رہے تھے کوئی چیز ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. ان سے پہلے عاد پر آندھی آئی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب اپنے مکانوں میں تو ہم ایسے محفوظ رہیں گے، کچھ ہو نہیں سکتا، کوئی کہیں سے کوئی عذاب ہم پہ آ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسا صیحہ کا عذاب بھیجا. کئی الفاظ سے آتے سمود پہ جو عذاب آیا. سورہ حقہ میں طاغیہ کا لفظ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، کہ طاغیہ سے وہ ہلاک کیے گئے، زبردست قسم کی آفت سے، اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت سے. تو کیسی زبردست کوئی آواز، جو کس طرح وہ پہاڑوں میں تو کیسی گونجتی ہے نا، تو وہ سارے ختم ہو گئے. فرعون سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ کیسے پانی کے اندر ڈوب کے، کیسی ذلت کی موت اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پکڑ لیا. یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی بلاد میں. طغوا ہوتا نا اپنے حد سے گزرنا، طغیان سب سے بڑا طغیان کیا ہے؟ انسان اللہ کی بندگی سے نکلے، اللہ کی بندگی میں رہے تو کیسے دنیا میں، اگر سارے انسان سوچے اللہ کی بندگی میں رہے تو کیسے دنیا جنت بن جائے، کیا امن کی جگہ ہونا. سب سے بڑی سرکشی، سب سے بڑا طغیان یہی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سے جب نکلتا ہے تو پھر ہاتھ پہ نہیں ٹھہرتا نا، پھر تو اسے اس کا نفس اور اس کے نفس میں بیٹھا ہوا شیطان اس سے کیا کیا کروا دے، پوری دنیا میں فساد پھیلا دے. اور یہ بھی ہے کہ پھر انسان کا طغیان اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتا نا، پھر کس طرح وہ فی البلاد، ملکوں میں، شہروں میں، پوری دنیا میں فساد پھیلانے کا باعث بن جاتے نا. پھر وہ انسان جو اللہ سے سرکشی کرنے والے ہوں، جو طغیان کرنے والے ہوں، اور وہ انہوں نے الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی تھی البلاد میں. کیوں وہ پکڑے گئے تھے؟ اللہ نے تو انہیں اتنی طاقتیں دی تھی، اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، انہوں نے اس کو پا کر اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے طغیان کی راہ اختیار کی، پورے ملکوں میں فساد پھیلایا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بس بہت کیا انہوں نے. اکثرو کہنا کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے کیا، کثرت سے کیا انہوں نے. فیہا، ہا کا اشارہ بلاد کی طرف، ملکوں میں انہوں نے فساد پھیلایا، خوب فتنے پھیلائے، جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، ایک وقت تک انہیں مہلت دی رکھی، کس طرح پھلے پھولے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ہدایت کے لیے انتظامات کیے، اپنے برگزیدہ رسولوں کو بھیجا. اور جب حجت پوری ہو گئی، جب تو پھر کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. پس صبا ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو اونڈیل دینا، ایک ساتھ جیسے اوپر سے ڈال دیا جائے نا، اونڈیل دیا جائے ایک ہی دفعہ میں، بہت جیسے گرا دینا کہ اوپر سے کچھ. تو فصبا علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اونڈیل دیا، ان پہ ڈال دیا یا نازل کیا. رب کا، آپ کے رب نے، سوتا عذاب، یہاں بھی تیرے رب نے کیا یہ کام. اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. سوتا کیا ہوتا ہے؟ کوڑا، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں لیش. عذاب کا کوڑا برسا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ عذاب کا کوڑا ہر ایک کے لیے مختلف تھا، جیسے ہم نے یاد ہی کیا کہ کیا کیا طاغیہ اور آت پہ جو آتا. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، آندھی جو ان پہ مسلط رہی نا. 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک آندھی کو اللہ نے ان پر مسلط رکھا. پھر فرعون کا کس طرح سے وہ غرق کر دیا جانا، وہ سوتا عذاب تھا، وہ عذاب کا کوڑا تھا جو ان پہ برسا دیا گیا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب بالمرصاد، جو ہے تاکید کا ضرور ہے. بالمرصاد، مرصاد جو ہے گھات میں. گھات کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے جیسے تاک میں رہنا. ایک ہوتا نا کہ جیسے شکار کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوں، اس میں نظر رکھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ نظر تھی سب پہ. انسان سمجھ رہا ہوتا جیسے کہ اسے چھٹی مل گئی ہے، ابھی فوراً پکڑ نہیں آ رہی تو سمجھ رہا بس کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اب اسے چھٹی ملتی رہے گی. ایک غلطی کی اور پکڑ نہیں آئی، سمجھ رہا ہے کہ بس میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، اور پکڑا تو جانا ہی نہیں ہے، جیسے وہ سمجھنے لگتا ہے.
حقیقت بتائی جاتی کہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گھات میں ہے، پکڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، واچ فل آئیز دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کے لیے بھی ہے، قوموں کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی گھات میں ہے۔ یہ بات ایک طرف کوئی سخت تنبیہ ہے، وہ جو سرکشی کر رہے ہوں، جو طغیانی کر رہے ہوں دنیا میں، اور پھر ہمارے لیے جو سوچیں تو کیسے تسلی کی بھی بات لگتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، آج کتنا ہی ظلم ہو رہا ہو، کتنے ہی لوگ طاقت کے نشے میں مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہوں، دنیا میں فساد پھیلا رہے ہوں، پوری دنیا کو بگاڑ رہے ہوں، ہر طرف سے کس طرح سے، کہیں اکانومی برباد کسی ملکوں کی کر دی جائے، کہیں کچھ اور طریقے سے، کہیں کسی کے لیے جینا ہی مشکل کر دیا جائے، کیا کیا نہیں ہے جو فساد ہے نا۔ لیکن سب اللہ کی نظر میں ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ پکڑ نہیں آئے گی، پکڑ آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے انکا ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار گھات میں ہے، دیکھ رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ چلیں تو انشاءاللہ پھر ہم اگلی آیات اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔